بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ رات کا نصف حصہ گزر چکا تھا اور دن بھر کے تھکے ماندے مجاہدین سرزمین کابل کے میدان میں میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ انہیں اپنے ارد گرد کے پہاڑوں کی غاروں اور جنگل کے درختوں کے درمیان چلنے پھرنے والے شیروں کی دھاڑنے، ہاتھیوں کی چنگارنے اور گیدڑوں کے واویلا کرنے کی مطلقاً خبر نہ تھی۔ پہرے دار بھی آدھی رات تک پہرا دینے کے بعد اپنی خوابگاہوں میں سو چکے تھے۔ تاریکی کے اس عالم میں ایک بوڑھا مجاہد جو اسی انتظار میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ تمام مجاہدین گہری نیند سو جائیں اور اسے تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ بارگاہ الہی میں راز و نیاز کا موقع مل سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اب تمام مجاہدین گہری نیند میں ہیں تو وہ اپنی خوابگاہ سے اٹھا اور دبے پاؤں چل کر چھاؤنی سے باہر آ گیا اور قریبی جنگل میں داخل ہو گیا۔ اسی دوران ایک دوسرا مجاہد جعفر بن زید جو عرصے سے اس بوڑھے مجاہد کی خفیہ عبادت کی ٹو میں تھا، وہ بھی اپنے بستر سے اٹھا اور فاصلہ رکھ کر اس بوڑھے مجاہد کے پیچھے جنگل میں داخل ہو گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا کہ بھلا یہ بوڑھا مجاہد کیا کرتا ہے۔ بوڑھے مجاہد نے پہلے تو بڑے اطمینان سے وضو کیا اور پھر درختوں کی جنگی کے درمیان کپڑا بچھا کر نماز تہجد شروع کر دی اور بڑی رقت آمیز آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جہاں کہیں جنت کا ذکر ہوتا وہاں اللہ سے جنت کا سوال کرتا اور جہاں کہیں دوزخ اور اس کے عذابوں کا ذکر ہوتا وہاں گر گڑا کر اللہ کی پناہ مانگتا۔ اسے نماز میں تلاوت قرآن سے وہ لطف حاصل ہو رہا تھا جو بیان سے باہر ہے۔ وہ ابھی پہلی ہی رکعت میں تھا کہ اسی دوران ایک جنگلی شیر بھی ادھر آ نکلا اور اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ جب جعفر بن زید کی نظر اس شیر پر پڑی تو وہ مارے خوف کے لرزنے لگا اور جھٹ پٹ میں قریبی درخت پر چڑھ گیا اور خدشہ محسوس کرنے لگا کہ یہ ابھی اس بوڑھے مجاہد کو پھاڑ کھائے گا۔ لیکن بوڑھا مجاہد مطلقاً خوفزدہ نہ ہوا اور بدستور قرآن پڑھتا رہا۔ ایک دفعہ اس نے معمولی سی نظر ڈال کر شیر کو یوں دیکھا کہ گویا وہ کوئی جنگلی چوہا ہو اور اسے ذرا بار بھی خاطر میں نہ لایا۔ جب اس نے قرات مکمل کر لی تو نہایت اطمینان کے ساتھ رکوع میں چلا گیا اور اس میں بڑی رقت کے ساتھ تسبیحات پڑھی اور پھر سیدھا کھڑا ہو کر بڑے ادب سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا اور پھر بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ طویل سجدے کرتا رہا اور ان سجدوں میں سسکیاں لے کر روتا رہا اور اس طریقے سے نماز پڑھی کہ گویا وہ باری تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو۔ جب اس نے 2 رکعات پوری کرنے کے بعد سلام پھیرا تو بڑے سکون اور حوصلے کے ساتھ شیر سے کہا، اے درندے، اپنا رزق کسی اور جگہ سے تلاش کر، مجھے اللہ نے تیری خوراک نہیں بنایا۔ جب شیر نے یہ جواب سنا تو گرجدار آواز سے دہرنے لگا۔ اس کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ گویا پہاڑ پھاڑ دے۔ تاہم بوڑھے مجاہد نے مطلقاً پرواہ نہ کی اور دوبارہ نماز میں مشغول ہو گیا اور پرسوز آواز سے قرآن پڑھنے لگا۔ جب اس نے خشوع و خضوع کے ساتھ 8 رکعات اور 3 وتر مکمل کر لیے تو 2 زانو ہو کر اللہ تعالیٰ کی اتنی شاندار حمد و ثنا بیان کی کہ کمال کر دیا اور پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر اس قدر رویا کہ درخت پر بیٹھے جعفر بن زید کے آنسو بھی ٹپکنے لگے۔ آخر میں اس نے اپنی طویل دعا اس التجا پر ختم کی کہ اے اللہ تو مجھے دوزخ کی آگ سے ہی بچا لے اور پھر میرے جیسا سیاہ قات تجھ سے جنت کا سوال کرے تو یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات کے مترادف ہے۔ پھر وہ دبے پاؤں واپس چھاؤنی میں آیا اور اپنے بستر پر خاموشی سے لیٹ گیا اور اذان فجر کے وقت بستر سے یوں اٹھا کہ گویا وہ عشاء سے لے کر اذان تک سوتا ہی رہا ہو۔ رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کر عبادت کرنے والے اس بوڑھے مجاہد کا نام صلہ بن اشیم ادوی تھا۔ 130 سال کی عمر پانے والے اس مجاہد کو بچپن سے ہی عبادت اور ریاضت کا شوق تھا، لیکن یہ چاہتا تھا کہ اسے اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو۔ وہ اسی آرزو میں بڑے بڑے مارکوں میں حصہ لیتا
اور ناموار سپاہ سالاروں اور سرماؤں کو ان کی اوقات یاد کرا دیتا۔ اس کے اسی اخلاص کی برکت تھی کہ لوگ والہانہ انداز میں اس کا احترام کرتے۔ انسان تو انسان رہے، درندے بھی ان کا لحاظ کرتے۔ جعفر بن زیاد عرصہ دراز سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت و الفت کے بید کی تلاش میں تھے۔ وہ جان گئے کہ اس بڑے مجاہد کا یہی خفیہ عمل ہے جو اللہ کو پسند آ گیا ہے، اور اس نے اسے جن و انس اور ملائکہ اکرام کا محبوب بنا دیا ہے۔